یہ عقیدے کی جڑ اکھاڑ دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں. نانا یہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے. جاہلیت کے لوگ کہتے تھے سفر کی بیماری، سفر کا مہینہ جو شروع ہوتا ہے نا پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے. یہ ایسی بیماری ہے نعوذ باللہ منحوس بندہ مار دیتی ہے. طرح طرح کے توہمات شریعت نے اس کا کلا کما کیا. اللہ ذو الجلال سفر میں اولاد بھی دیتے ہیں. کیا اگر سفر منحوس ہوتا تو آج تک بندہ بچتا کون؟ یہ سارے ماشاءاللہ زندہ ہیں. جاہلیت کا تصور یہ جو تھا یہ چیز منحوس ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، یا یہ چیز متعدی ہو جائے گی، یہی تصورات آج کچھ لوگ پال لیتے ہیں. ہمیں اس مبارک مہینے میں بلکہ 12 مہینوں میں ان تمام صدقات کے پہلوؤں کو اختیار کرنا چاہیے. اس سے قبل کہ میں تقسیمات آپ کے سامنے رکھوں، صدقے کے بارے میں گنتی کی 3 چیزیں، پوری کائنات کی صداقت جمع ہو جائے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی صداقت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ قسم اٹھا لیں، کوئی بات رہ گئی؟ آپ نے قسم اٹھائی، ثلاث اقسم علیہم، لوگوں میں 3 چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں. پہلی چیز، ما نقصت صدقۃ من مال، میں قسم اٹھاتا ہوں جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا بڑھتا ہے. شک کی گنجائش ہے؟ دوسری بات، میں اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہے وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، اللہ کی قسم جس کے ساتھ زیادتی ہو اگر وہ معاف کر دے. اور دوسرے لفظ، اگر کوئی تواضع اختیار کرے تو وہ گرتا نہیں، اللہ اس سے اور عزتوں سے نوازتے ہیں. تیسری بات، وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، جو کشکول گدائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ اس پہ فقیری کے اور دروازے کھول دیتے ہیں. ایک بات یاد رکھنے والی ہے، جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوگا، اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے. دوسری بات، دنیا میں اگر مقابلہ ہو تو کون جیتتا ہے؟ جس کے پاس مال زیادہ ہے. ایسا ہی ہے. اگر اللہ رب العزت فرمائے میرے بندے آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، انفق علیہ، تم میری راہ میں خرچ کرو میں تجھ پہ خرچ کروں گا، کون جیتے گا؟ جواب دیجیے. حدیث قدسی، یا ابن آدم انفق علیہ، تم میری راہ میں خرچ کرو میں تجھ پہ کروں گا. مقابلہ ہے خالق مخلوق کا، کون جیتے گا؟ کوئی اللہ کو ہرا سکتا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا تھا، بلال انفق ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، خرچ کرو، اللہ کے خزانوں کے ختم ہونے کا خوف نہ کھاؤ. اللہ کے خزانے اتنے ہیں، حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے جن انسان ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائے، ہر اپنی خواہش اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ سب کی خواہشوں کو پورا کر دے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نقص من ملکی شیئا، میری بادشاہی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا تم سوئی سمندر میں ڈالتے ہو تو جب نکالو تو پانی کتنا آتا ہے اتنا بھی میری بادشاہی اور خزانوں میں کمی نہیں آتی. تو رب کے ساتھ مقابلہ اور رب کے ساتھ اس پروجیکٹ کو قبول کرنے والا کبھی خسارہ نہیں اٹھاتا. تیسری بات، آج دنیا میں انسان جس کی چاہے محنت کر لے کہ تم میرے لیے دعا کرو، کوئی شورٹی دے سکتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی؟ نہیں، اللہ جانتا ہے. لیکن نورانی فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو دعا کریں تو اللہ رد نہیں کرتے. اور اس کا راز کیا ہے؟ نورانی فرشتے اس وقت تک دعا کرتے
ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو اس وقت تک حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں اپنے بندے سے تو فرشتوں سے کہتے ہیں دعا کرو، پھر اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا۔ دو فرشتے ہر روز اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک دعا کرتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال میں برکت فرما۔ دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتہ۔ قبول کون کرے گا؟ میرا مالک۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کیا کرتا ہے؟ اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو بخل کرتا ہے تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، تلفا اس کے مال کو تلف کر دے، برباد کر دے۔ تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا، اس کے لیے جہاں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی کہ مال کم نہیں ہوگا زیادہ ہوگا، جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا تو میرے راہ میں خرچ کروں گے، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، وہاں فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے مال کا صدقہ۔ لیکن صرف مال کا صدقہ نہیں، مومن اس کی اپروچ جو ہوتی ہے وہ اسلام کے تمام پہلوؤں پہ ہوتی ہے، کسی ایک جہت پر نہیں۔ اسلام کی یہی تو خوبصورتی ہے۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ محروم ہے صدقے کے اجر سے؟ نہیں محروم۔ وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تہلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، فی بضع احدکم صدقہ، بیوی کے حقوق کو پورا کرنا صدقہ ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں واستغفر اللہ، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے، یعزل الشوک عن طریق الناس والعظم والحجر، راستے سے پتھر، ہڈی اور کانٹے اٹھانا، راستہ صاف کرنا، یہ صدقہ ہے۔ تہدی الاعمى، اندھے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے۔ تسمع الاصم والابکم حتى يفقه، گونگے اور بہرے کو اس کی بات سمجھا دینا، اس کی ضرورت سمجھا دینا صدقہ ہے۔ تدل المستدل على حاجة الله قد علمت مكانها، ناواقف کی رہنمائی کرنا صدقہ ہے۔ تسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، ایسا شخص جو آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے اس کی طرف دوڑ کے جانا صدقہ ہے۔ اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، جس شخص کی نظر کمزور ہے آپ اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں، یہ صدقہ ہے۔ اور فرمایا فَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ يَتَكَلَّمُ بِهَا الرَّجُلُ صَدَقَةٌ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ اور اگلی روایت میں آتا ہے عون الرجل اخاہ علی الشیء صدقہ، کسی بھائی کی کسی چیز میں مدد کرنا صدقہ ہے۔ والشربۃ من الماء یسقیها صدقہ، اور کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دینا صدقہ ہے۔ اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، راستے سے کسی قسم کی چیز جو کسی مسلمان کو تکلیف دے سکتی ہے اس کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اور پانچویں اور چھٹی روایت کے الفاظ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ،
جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ، جو اپنے بچوں کی پرورش پہ خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ، جو اپنے خادم کو تم دیتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ، اور جو اپنی جان پہ اس نظریے سے خرچ کرتے ہو طاقت ملے میں اللہ کی عبادت خوبصورت کروں اور دنیا کے لیے خیر خواہی کا پیغام دینے والا بنوں، تو یہ کھانا پینا بھی صدقہ ہے۔ اور ساتویں روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، تبسمك في وجه اخيك لك صدقہ، کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ وافراغك من دلوك في دلو اخيك لك صدقہ، اپنے ڈول سے پانی نکال کر بھائی کے ڈول میں ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کبھی اپنی جیب میں بھی ہاتھ ڈال کے کسی کی جیب میں کچھ ڈال دینا جس کے پاس کچھ نہیں ہے صدقہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، الضیافۃ ثلاثۃ ایام فما زاد فهو صدقہ، 3 دن مہمان نوازی کرنا تو ضروری ہے، جو اس سے زیادہ آپ کسی مہمان کو کچھ کھلاتے پلاتے ہو وہ صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کف شرک عن الناس فإنها صدقۃ منک علی نفسک، اپنی تکلیف سے لوگوں کو بچانا بھی صدقہ ہے۔ ایک ہے لوگوں کی تکلیف، ایک ہے کہ خود بھی کسی کو تکلیف نہ دو، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعدل بین الاثنین صدقہ، 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دینا، انصاف کی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ تعین الرجل علی دابته فیحمل علیہا، کسی شخص کی مدد کرنا اور اس کو اپنی سواری کے ساتھ بٹھا لینا بھی صدقہ ہے۔ او ترفع له علیہا متاعه صدقہ، کسی کے پاس سامان زیادہ ہے، وہ اپنی سواری پہ سامان نہیں رکھ سکتا، اس کے سامان کو اٹھا کے اس کی مدد کر کے اس کے سامان کو رکھوا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کل خطوۃ یخطوها الی الصلاۃ صدقہ، نماز کے لیے گھر سے نکلنا ہر اٹھنے والا قدم بھی صدقہ ہے۔ بكل صلاة وصدقة وصيام صدقة وحج صدقة، روزہ رکھنا اور اگر عمرے کی اور حج کی توفیق اللہ دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ كل قرض صدقة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو قرض دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ من انظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة، جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے پھر مہلت دے دیتا ہے یہ مہلت دینا بھی صدقہ ہے۔ ما من مسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم يزرع زرعا او يغرس غرسا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كانت له به صدقہ، تم میں سے کوئی اگر کاشتکاری کرتا ہے، باغبانی کرتا ہے، درخت لگاتا ہے، اس میں سے کوئی انسان کھا لے، کوئی جانور کھا لے، کوئی پرندہ کھا لے، آپ کو تو علم نہیں لیکن وہ بھی آپ کے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسلیمہ علی من لقی صدقہ، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی ملے اور اس کو سلام کہے یہ سلام کہنا بھی صدقہ ہے۔ اور آخری صدقہ جو 36واں صدقہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بہت پیارا صدقہ ہے لیکن آج یہ صدقہ کرنے والے نظر نہیں آتے۔ اور وہ صدقہ کون سا ہے؟ كان علبة بن زيد بن حارثة رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علبة بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه صحابہ میں سے ایک صحابی تھے، وقد حض على الصدقة فلما حض على الصدقة، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے پر ترغیب دلائی صحابہ کو، سب نے صدقہ دیا۔ یہ صحابی آ کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه ليس عندي ما اتصدق به، اللہ کے رسول میرے پاس مال نہیں،
جس کا میں صدقہ کروں، لیکن میں بھی کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا مال نہیں تو کیسا صدقہ کرنا چاہتے ہو؟ تو صحابی نے کہا انی اتصدق بعرض علی من نالہ من خلق، میں صدقہ اپنی عزت کا کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرے، کوئی گالی دے، جو میری عزت کے بارے میں بات کرے، میں آج کے بعد غصہ نہیں کروں گا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَقَدْ تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِمْ بِعِرْضِي فَمَنْ شَتَمَنِي أَوْ قَذَفَنِي فَهُوَ فِي حِلٍّ، جس نے مجھ پہ الزام لگایا، جس نے مجھے گالی دی، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، میں نے اسے معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی، اللہ نے تیرا یہ صدقہ قبول کر لیا ہے، اور یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی یاد رکھنی چاہیے، وہ کہا کرتے تھے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ کیسے کہہ رہے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے؟ لوگ تو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں لوگ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، عقل کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور عقل کی زکوٰۃ نہیں دیتے، کیا مطلب؟ کہا مال کی زکوٰۃ تو مومن دیتا ہی ہے، عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کوئی ایسی بات آپ کو کہے جو آپ کو بری لگی، اس کو برداشت کر لینا، یہ عقل کی زکوٰۃ ہے، اس سے عقل تیز ہوتی ہے، عقل میں برکت آتی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا خرچ کرنے کی، میں اس بات کو جلدی سے مکمل کر دوں۔ پتہ ہے خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ ہے کہ کسی کا جسم بیمار ہے، جسمانی بیماریاں ہیں، تو علاج چاہتے ہو تو صدقہ کرو، داؤوا مرضاکم بالصدقہ۔ ساتھی بیان کرتا ہے ماں جو ہے وہ قومے میں گئی ہوئی ہے، آفس میں ہے، کال آئی کہ جلدی سے پہنچو ہاسپٹل، جلدی سے لاک کیا، گاڑی میں بیٹھنے لگا تو ایک ٹوٹی ٹانگ والی بلی کو دیکھا، جلدی سے ایک بقالے پہ گیا، وہاں سے دودھ لیا، بلی کو دودھ پلایا، وہاں گیا، اس خوف سے گیا کہ کال آئی، یہ لگتا ہے کہ ماں اللہ کے سپرد ہوگی، لیکن وہاں جب گیا تو کمرے میں ماں نہیں ہے۔ پوچھا جی ماں کدھر؟ کہتے ہیں وہ تو دوسرے کمرے میں نعش میں منتقل ہوگی۔ کہا وہ کیسے؟ جب وہاں گیا تو وہ ماں جو قوم میں تھی وہ مسکرا رہی تھی۔ ماں کیا ہوا؟ کہتے بیٹا بس خواب آئی ہے کہ ٹوٹی ٹانگ والی بلی دعا کر رہی تھی کہ اس کو شفا دے دے، اللہ نے شفا دے دی۔ ساتھی کو کینسر ہو گیا، بیرون ملک رپورٹس لی گئی، کہتے ہیں بس واپس نہیں جا سکتے، یہ آخری مرحلہ ہے۔ کہا نہیں میں اپنے بچوں کو ملنے جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ واپس آیا، گزر رہا تھا گوشت والے کے پاس، دیکھا کہ ایک عورت بوڑھی اماں چند ٹکڑے اٹھا رہی ہے۔ پوچھا آپ کیا کر رہی ہو؟ میری ماں کہتی بیٹا سال کے بعد اپنے بچوں کو گوشت کھلاتی ہوں، سال گزر گیا ابھی تک گوشت نہیں کھلا سکی، تو کچھ ٹکڑے اکٹھے کرنے ہوں شاید کوئی بات بن جائے۔ برداشت نہیں کر سکا، اس سے کہتا ہے آج کے بعد یہ عورت آئے پیسے مجھ سے لینا، اس کو گوشت دے دینا، اب بھی ہے تو کوئی دے دے۔ کہتے اب تو ایک پاؤزہ ہے، کہا یہ دے دو۔ وہ دے کے واپس آیا، کچھ دن رہا، واپس جب پہنچا بیرون ملک فاجروا له الفحوصات الطبیہ، جب اس کی رپورٹس میڈیکل کی گئیں تو واپس آ کے ڈاکٹر کہتے تم وہی ہو؟ کہتے جی وہی۔ کہتے کس ہاسپٹل میں رہے ہو؟ کہتے کسی بھی میں نہیں۔ دوبارہ کرواؤ، دوبارہ رپورٹیں کروائیں، کہتے کینسر نام کی چیز ہی کو نہیں۔ جسمانی بیماریوں کا علاج اللہ نے صدقے میں رکھا ہے۔ اللہ عز و جلال آپ سب کو صحت والی زندگی دے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے ارض حجاز میں دوائی تو ہر بندہ ہی لیتا ہے، جب بھی کوئی مسئلہ بنے فٹ سے پہلے صدقہ کرتے ہیں، ہاسپٹل بعد میں جاتے ہیں۔ عادت بناؤ۔ پھر قلبی بیماریوں کا علاج بھی صدقہ ہے۔ ایک شخص آیا کہ اللہ کے سو دل بڑا پتھر ہے، فرمایا اس کو نرم کرنا چاہتے ہو؟ جی ہاں، اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، یتیموں کی کفالت کرو، یہ دل نرم ہو جائے گا۔ بلکہ یہ صرف قلبی بیماریاں نہیں، جسمانی بیماریاں نہیں، یہ معاشرتی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ معاشرتی بیماری کیا ہے؟ چوری، کیا ہے؟ زنا، کیا ہے؟ بخل،
حدیث میں آتا ہے ایک بندے نے کہا میں صدقہ کروں گا، صدقہ دے کے آیا، رات وہ کسی بدکار کو مل گیا، دے رہا تھا، دوسرے دن نکلا کسی چور کو دے بیٹھا، تیسرے دن نکلا کسی امیر کو دے بیٹھا، کہتا یا اللہ تو نے جس کو دلا دیا، میں تو تیری رضا کے لیے دیتا تھا۔ جواب ملا میرے بندے پریشان نہ ہو، اما صدقتک فقد قبلت، تیرا صدقہ تینوں راتوں کا قبول ہو گیا ہے۔ ولعل الزانیہ تستعف بها عن زناها، یہ زانیہ کچھ کھاتی پیتی تھی لیکن تیرا صدقے کا مال جب گیا ہے تو اس نے زندگی کے گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ یہ چور تو تھا چوریاں کرتا، تیرا مال جو ہے خلوص نیت کے جب اس نے کھایا تو چوریوں سے توبہ طائب ہو گیا۔ یہ بندہ تھا امیر لیکن بخیل بڑا تھا، خرچ نہیں کچھ کرتا تھا، جس دن سے تیرا مال اس نے کھایا نا وہ بھی خرچ کرنا شروع ہو گیا۔ یہ معاشرتی بیماریوں کا بھی علاج ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاشرے کے ہر فتنے کا علاج ہے۔ فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ، بندے کی جان میں فتنہ، اولاد میں فتنہ، بیوی میں فتنہ، گھر میں فتنہ، پڑوسی میں فتنہ، مال میں فتنہ، سارے فتنے کیسے دور ہوں گے؟ یکفرها الصیام والصلاة والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نماز پڑھو، روزہ رکھو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، ساتھ صدقہ کرو۔ بلکہ اگر بری موت سے بچنا چاہتے ہو تو صدقہ کیا کرو۔ ان الصدقہ تطفئ الخطایا کما یطفئ الماء النار، جس طرح پانی سے آگ ختم ہو جاتی ہے، اللہ صدقے کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ ساتھ یہ بھی فرمایا ان الصدقہ تطفئ غضب الرب، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، بری موت سے صدقہ بچاتا ہے۔ اور انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے، ان الصدقہ، صدقہ جو ہے انسان کی قبر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور جب قبر سے نکلے گا تو حدیث کہتی ہے ظل المؤمن یوم القیامت صدقۃ، جتنا انسان نے صدقہ کیا ہوگا یہ امبریلا، یہ چھتری، یہ مظلہ بن جائے گا۔ قبر سے نکل کے ساری دنیا دھوپ میں ہوگی، کیا حالت ہوگی اس وقت، کیسی ہولناکی ہوگی۔ وہ لوگ کہتے ہیں سوا نیزے پہ سورج ہوگا، یہ شخص جو ہے اپنے صدقے کے سائے تلے جا رہا ہوگا۔ اور حدیث کہتی ہے کہ 7 ایسے خوش نصیب ہیں جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جس نے صدقہ کیا، خفیہ صدقہ، دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا، یہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ کوئی ہے جو بتائے کھجور کتنی مہنگی ہے؟ ایک کھجور اگر خریدنی ہو تو کتنے کی آئے گی؟ میں درخت نہیں کہہ رہا، کھجور 2-3 روپے جیسا آپ کو بیچنی پڑیں گی پھر اتنے کی، یا آپ کو منگوا کے دینی پڑے گی اس مسجد کے لیے۔ اجوا کھجور بھی آپ ایک خریدے تو کتنی ہوگی؟ 5 روپے کی۔ لگتا ہے آپ کا کاروبار ماشاءاللہ اچھا ہے جو کھجور کا ہے۔ آپ 20 روپے بھی لگا لیں۔ حدیث کہتی ہے من تصدق بعدل تمرہ، جو کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے۔ کس کے برابر؟ اگر اس بھائی پیارے بھائی کی بات مان لی جائے، 5 روپے کی ایک کھجور آتی ہے تو 5 روپے بھی اللہ کی راہ میں دے دیے جائیں۔ تصدق بعدل تمرہ، بس اوقات وہ 5 روپے میں ڈالتا ہوں غلے میں، کبھی میں کسی انویلپ میں ڈال کے کوئی 10-20 کا نوٹ دے دیتا ہوں، کبھی میں کسی کپڑے میں ڈال دیتا ہوں، لیکن وہ پتہ ہے جاتا کدھر ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ، واللہ ذوالجلال کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے۔ ثُمَّ يُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّةً أَوْ فِلْوَةً، پھر اللہ اس کو پالتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا جب نیکیوں کا وزن ہو رہا ہوگا، ایک پہاڑ چلتا چلتا آئے گا، پوچھے گا بندہ یا ربی ما ھذا انا عارف عملی، اللہ یہ پہاڑ نیکیوں کا کہاں سے آ گیا، میں نے تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے کھجور جتنے صدقے کو میں نے پال پال
کے نیکیوں کا پہاڑ بنا دیا۔ یہ پہاڑ کتنے کا ہے؟ آج 20 روپے کا اتنا سرما نہیں آتا، یہ نیکیوں کا پہاڑ 20 روپے میں مل رہا ہے۔ بلکہ اس کو بھی ادا کرو، کھجور اس کو بھی ادا کرو تو پھر کتنے کی آئے گی؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دینا پڑے۔ یعنی بسا اوقات انسان آدھی کھجور یا چوتھا حصہ بھی دیتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ تو کون ساتھی ہے میرا پیارا بھائی جو یہ اتنے بڑے انعام لینا چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب سوال کیا گیا ای الصدقۃ افضل، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ قال الماء، لوگوں کو پانی پلا۔ صحابی سوال کرتے ای الصدقۃ اعجب الیک، اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ صدقہ کون سا پسند ہے؟ فرمایا سقی الماء، لوگوں کو پانی پلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا بہترین صدقہ کون سا ہے؟ فأمره بسقي الماء، فرمایا لوگوں کو پانی پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہیں، آپ نے ایک لفظ بولا والشربة من الماء يسقيها، پانی کا گھونٹ بھی کسی کو پلا دے، یہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا۔ ارباض بن ساریہ یہ حدیث سنتے ہیں، گھر آتے ہیں، پیالے میں پانی ڈالتے ہیں اور اپنی اہلیہ کو پیش کرتے۔ پوچھا یہ کیا خیر ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر آپ اپنی اہلیہ کو پانی کا گھونٹ بھی پلائیں تو یہ بھی صدقہ ہے، میں اس حدیث پہ عمل کرنا۔ یہ ایسا صدقہ پانی کا جس سے بخشش ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے غفرت لامرأة مومسة، ایسی عورت جو بدکار عورت تھی بنی اسرائیل کی، کیا دیکھتی ہے کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے اپنی زبان زمین پہ لگا رہا ہے، گیلی زمین پہ، اس نے اپنا خیمار دوپٹہ اتارا اور اس کے ساتھ اپنے موزے کو باندھا، کنویں سے پانی نکالا، کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف۔ اس لیے بیان کرنے والا بیان کرتا ہے اگر کتے کو پانی پلانے سے بخشش ہو سکتی ہے، کیف لا یکون، کیسے بخشش نہیں ہوگی؟ اذا کان مؤمنا موحدا، اگر ہو توحید والا، ہو مومن، انسان اس کو پانی پلانے سے بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبع یجری للعبد بعد موته وهو في قبره، 7 عمل انسان قبر میں چلا جائے گا پھر بھی اس کا اجر اسے پہنچتا رہے گا تسلسل۔ من علم علما ونشر، جو علم سکھا دیا، ہزاروں شاگرد علم نہیں سیکھا تھا، ونشر، علماء کے ساتھ کھڑا ہو گیا، علماء کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ جو ان کے لیے صدقہ ہے، جو ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور پیسہ خرچ کر رہا ہے، وہ اتنے ہی اجر کے وہ بھی مالک ہیں، اللہ ان کے بھی کھاتے جاری کرتے ہیں۔ من علم علما ونشر، اور آگے فرمایا او اجرا نہرا، کسی نے نہر کھدوا دی، او حفر بئرا، کسی نے کنواں کھدوا دیا، او بنا مسجد، کسی نے مسجد بنوا دی، او بیت لابن السبیل بنا، کسی مسافر کا گھر بنوا دیا، او ورث مصحفا، نسخہ وراثت میں قرآن مجید کا چھوڑا، او ولدا صالحا ترکا، یا نیک اولاد چھوڑ کے گیا جو اس کے لیے بخشش کی دعائیں۔ پانی پلانا اتنا بڑا صدقہ ہے۔ محدثین میں سے عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک شخص آیا، کہتے 7 سال ہو گئے، زخم ہے گھٹنے پہ، حرکت نہیں ہوتی، علاج کروا کے تھک گیا۔ کہا ایک بات کہوں، جاؤ دیکھو کس جگہ پہ پانی کی ضرورت ہے، پانی کا بندوبست کرو۔ ادھر پانی کا بندوبست کیا، ادھر پانی نکلنا شروع ہوا، ادھر خون بند ہو گیا اور دوبارہ تکلیف نہیں۔ امام حاکم مستدرک حاکم لکھنے والے سال تک بیمار رہے۔ ابو عثمان الصابونی نے دعا کی، یا اللہ اتنا نیک آدمی ہے، اس کو صحت عطا فرما۔ امام حاکم خود پڑھتے پڑھتے کہتے اوف، تو لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پانی پلانے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، ابو عثمان صابونی کے پاس پیغام آیا کہ ایک عورت کا رکا ہے۔ کھول کے دیکھا، کہا دعا آپ نے کروائی تھی، دعا میں نے بھی کی،
خواب آئی، اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جاؤ حاکم سے کہو کہ پانی لوگوں کو پلائے۔ جا کے انہوں نے پانی کا بندوبست کیا تو سال بھر کی بیماری کو اللہ نے اسی دن ختم کر۔ ذرا سوچئے آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ان امی ماتت، اللہ کے رسول ماں تو اللہ کے پاس چلی گئی، آپ کے پاس آ گئی، میں اس سے نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تم پانی کا اللہ کی رضا بھی اگر چاہیے تو پانی پلاؤ۔ قیامت کو اللہ فرمائیں گے ابن آدم استقیتک فلم تسقنی، میں نے تم سے پانی مانگا تم نے دیا ہی نہیں۔ یا رب کیف اسقیک وانت رب العالمین، آپ دنیا کے مالک، آپ کو کیسے پانی پلاتا؟ اللہ فرمائیں گے استقاک عبدی، میرے بندے نے تم سے پانی مانگا اور تمہیں پانی۔ میرے آفس میں ٹھنڈا پانی پڑا ہے، باہر کام کرنے والا اس پانی سے محروم ہے، میری عقل و دانش اور میری پڑھائی اور انسانیت کہاں چلی گئی؟ وہ انسان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پیتے ہو انہیں پلاؤ، اگر خود ٹھنڈا پانی پیتے ہو ان کو پلانے میں عیب کیا ہے؟ یہ استحبار غلام بنانا کب سے سیکھا آپ نے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ بِمَا لَا يُطِيقُونَ، بلکہ حکم دیا کہ جن سے کام لیتے ان سے اتنا ہی لو جتنا وہ کر سکتے ہیں، ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لینا، اور اگر ایسا کام ہے جو ان کی طاقت سے زیادہ ہے تو پھر ساتھ خود بھی لگ جانا۔ فَأَعِينُوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ بخشش چاہتے ہو، من اهتم في جوعة أخيه المسلم فأطعمه حتى يشبع وسقاه حتى يروى غفر اللہ له۔ بندہ کسی نہ کھلاتا اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، کسی کو پانی پلاتا ہے اس کی پیاس ختم ہو جاتی ہے، خوش ہو جائے اس کی پیاس ختم ہوئی تمہارے گناہ۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا ہی پیارا، جو کسی کو لباس پہناتا ہے اللہ سبز رنگ کا لباس جنت میں پہنائیں گے، جو کسی کو کھانا کھلا دے بھوک کی وجہ سے اللہ جنت کے خوشوں سے اس کا استقبال کروائیں گے، کسی پیاسے کو کوئی پانی پلا دے اللہ اسے قیامت کے دن جنت میں رحیق المختوم سے پلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی نعمت امت تک پہنچائی ہے۔ لوگوں کو پانی پلاؤ، بندوبست کیجیے مساجد کے اندر، نمازی آئیں ان کو پانی میسر ہو، کچھ نہیں بگڑے گا، مال بڑھے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ قسم اٹھانے والی وہ ہستی ہے جس کی زبان سے نکلنے والی بات پوری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ ثلاث اقسم علیہن، جو فرمایا کرتی تھی لوگوں میں تین چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں، ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بڑھتا۔ اپنی شاپ پہ پانی کا بندوبست کیجیے، کو آئے اسے پانی پیش کیجیے، نہ جانے اس سے کتنی برکتیں آپ سمیٹ سکتے ہیں اور کتنی برکتیں جو ہے اللہ اپنے اس بندے پہ نازل فرمائیں گے جو یہ نیکی کا کام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، کسی شخص نے چلتے چلتے مسافر کو پانی نہ دیا، اگر اس نے طلب کیا اللہ فرمائیں گے اليوم امنع فضل ما منعت فضل ماء بالفلات لابن السبيل، تم نے بھی پانی نہیں دیا تھا نا، اس نے مانگا تھا، اس کو چاہیے تھا، آج میں بھی اپنا فضل تمہیں عطا